جامپور میں ہمارے چچا رہتے تھے۔ وہاں سے کئی بار بلاوا آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ گوہر کی شادی پر ضرور آنا۔ چچا کی بیٹی گوہر سے میری بڑی دوستی تھی۔ ملتان سے جامپور جانا ابا کے لیے مشکل تھا کیونکہ ان کو مل سے چھٹی نہ ملتی تھی۔ بہرحال امی اور میرے اصرار پر انہوں نے بھائی فاخر کے ہمراہ ہم کو شادی میں شرکت کو جامپور اور چچا کے گھر بھیج دیا۔ ہم عین شادی کے دن پہنچے تھے، رات کو بارات آنی تھی۔ ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر نہا دھو کر لباس وغیرہ تبدیل کیا اور شادی میں شرکت کو تیار ہو گئے۔ چونکہ بارات دور کے ایک گاؤں سے آنی تھی، لہٰذا گوہر کو بھی سر شام دلہن بنا دیا گیا تھا۔ دولہا والے شام 6 بجے بارات لے کر آ گئے۔ ان کے آتے ہی شادی کی رسومات شروع ہو گئیں۔ جب دلہن کی رخصتی کا وقت آیا تو وہ خوش رخصت ہوئی، مگر اس کی سہیلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی میں نے اس سے لڑکی کے بارے میں صنوبر سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس قدر کیوں رو رہی ہے۔ میری کزن نے بتایا کہ اس کا نام نور ہے، یہ ہمارے محلے کی لڑکی ہے، اس کو شادی کے سال بعد طلاق ہو گئی تھی۔ اپنی گزری ہوئی خوشیوں کو یاد کر کے رو پڑی ہے۔ شاید امی کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا۔ بھائی فاخر بھی قریب موجود تھے، انہوں نے بھی صنوبر کی بات سن لی اور نور کے دکھ کو دل سے محسوس کیا۔ نور ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی، ایسا حسن کم ہی دیکھا تھا۔ فاخر بھائی کو یہ لڑکی اچھی لگی۔ اگلے روز امی سے کہا کہ آپ میرے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اگر نور کو بہو بنا لیں تو نیکی ہوگی۔ طلاق یافتہ ہے تو کیا ہوا، اس کو دوبارہ گھر بسانے کا حق تو ملنا چاہیے۔ ماں نے چاچی سے بات کی، وہ بولیں لڑکی اچھی ہے، طلاق بھی تو اس کو ناحق ہوئی تھی۔ حالانکہ حالات بھی ایسے بن گئے تھے، مگر ایک بات اور ہے کہ نور کا ایک بیٹا بھی ہے۔ کیا آپ لوگ اس کے بیٹے کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ اس لڑکے کے باپ کو پھانسی ہو چکی ہے قتل کے الزام میں۔ اب ہم کو نور کی زندگی کی کہانی سے اور بھی دلچسپی ہو گئی۔ چاچی سے استدعا کی کہ سارا واقعہ بتائیے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، اس کو طلاق کیوں ہوئی اور اس کے شوہر کو کس کے قتل کی سزا ملی۔ تب چاچی نے بتایا کہ نور کے والدین پرانے پڑوسی ہیں۔ یہ بچپن سے گوہر کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ہنس مکھ اور چہچل بچی تھی۔ جب 15 برس کی ہوئی، اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے سے کر دی اور یہ بیاہ کر گاؤں چلی گئی۔ اس کے سسرال والے کافی سخت لوگ تھے اور نور سے بہت کام لیتے تھے۔ یہ کھیتوں میں کام کرنا نہ جانتی تھی، مگر گاؤں والوں کا تو اپنا طرز زندگی اور اپنی ریت رواج ہوتی ہیں۔ وہ کام تو لیتے ہیں مگر پیار بڑا سلوک بالکل نہ کرتے تھے۔ نور کا شوہر دیہاتی نوجوان تھا، وہ شہی باز قسم کا غصے والا شخص تھا۔ ایک بار پانی لگانے کی باری اس کی تھی، وہ پڑوسی سے الجھ پڑا جو پانی کی باری مانگ رہا تھا۔ دونوں میں طلح کلامی ہو گئی اور پھر گارم گلوچ تک نوبت پہنچی تو طیش میں آ کر جان باز یعنی نور کے شوہر نے پڑوسی کے سر پر درانتی اچھال دی، جس کی نوک اس کے سر پر جا کر لگی۔ دماغ کے اندر جانے کہاں ضرب آئی کہ وہ آدمی آنا فانا بے ہوش ہو گیا۔ اس کو شہر کے اسپتال لے گئے لیکن اسے ہوش ہی نہ آیا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی فوت ہو گیا۔ جان باز گرفتار کر لیا گیا، کیس چلا اور اس کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ جب جان باز گرفتار ہوا، نور امید سے تھی، لیکن 1 ماہ تک خود اس کو بھی علم نہ تھا کہ وہ امید سے ہے۔ جب اسے علم ہوا تو اس نے کم عقلی کے سبب ساس کو نہ بتایا بلکہ اپنی ماں کو بتایا۔ اس کی ماں نے سوچا جان باز کو کیا سزا ہوتی ہے، وہ جیل سے زندہ بھی نکلے گا یا نہیں، کیا پتہ اس کو پڑوسی کے قتل کے جرم میں پھانسی ہو جائے۔ ایسے میں اگر میری بیٹی نے بچی یا بچے کو جنم دیا تو یہ پابند ہو جائے گی اور بچہ میری لڑکی کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ بس اس نے بیٹی کو تلقین کی کہ 1-2 ماہ صبر کر لو اور ابھی یہ خبر کسی کو نہ دو۔ وہ نور کو اپنے گھر لے آئی جبکہ جان باز جیل میں تھا۔ ادھر جان باز کو اندازہ تھا کہ اگر وہ پھانسی لگنے سے بچ بھی گیا تو عمر قید ہوگی، تب وہ طویل عرصے تک جیل میں ہی رہے گا۔ اس نے یہ سوچ کر نور کے باپ کو بلوایا اور پوچھا، چاچا تم بیٹی کے بارے میں اب کیا سوچ رہے ہو؟ میرے کیس کا کچھ پتہ نہیں، کیا فیصلہ ہو؟ کیا وہ لمبے عرصے تک میرا انتظار کر سکتی ہے؟ نور کے والد نے کہا، بیٹا ابھی تو ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، لیکن تم کو اگر عمر قید ہو گئی تو ہم تمہارا انتظار نہیں کریں گے۔ میری بیٹی کم عمر ہے، اس کی دوسری شادی کا تو سوچنا پڑے گا۔ سسر کے منہ سے یہ بات سن کر اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور دل کو ٹھیس لگی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مجبوری پر کچھ دن غور کرنے کے بعد جواب دوں گا۔ جان باز نے سوچا، غور کیا اور پھر نور کو جیل ہی میں طلاق بھجوا دی۔ وہ تو قتل کے جرم کا مرتکب ہو چکا تھا، ہوا طیش میں یا غصے میں۔ دوسرے کی جان تو چلی گئی تھی، فریقوں نے تگڑا وکیل کیا ہوا تھا۔
جبکہ اس کے باپ کے پاس اچھے وکیل رکھنے کے بھی پیسے نہ تھے۔ یقین تھا کہ سزا ہونی ہی ہے، لہٰذا اس نے یہی سوچا کہ میری زندگی برباد ہو گئی، بیچاری نور کو کیوں پابند رکھوں، اس کو آزاد کر دینا ہی ٹھیک ہے۔ نور کو طلاق مل گئی، وہ بہت روئی، ماں سے کہا کہ میں جان باز کی قید سے تو آزاد ہو گئی، مگر ایک اور پابندی کی تو اسیر ہوں، اوپر سے تم نے میرے امید سے ہونے کی خبر بھی چھپائی ہے۔ اب ساس سسر کو بھی علم نہیں ہے کہ میں ان کے بیٹے کی اولاد کو جنم دینے والی ہوں۔ ماں اب بتاؤ میرے ہونے والے بچے کا کیا بنے گا؟ بہتر ہے کہ اب بھی جان بزاگ اس کے والدین کو خبر کر دوں۔ ماں نے کہا کہ ابھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، کیوں نہ اس کو اس دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے، ویسے بھی عمر بھر ایک قاتل کا بچہ ہی کہلائے گا، بھلا ایک قاتل کی اولاد کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ یہ تو عمر بھر تمہارے لیے بھی کلنک کا ٹیکا بنا رہے گا۔ نور اس امر پر راضی نہ ہوئی، اس نے کہا کہ بے شک مجھے طلاق مل گئی ہے، لیکن میں اپنے بچے کی زندگی دوں گی، اس کو ہرگز دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوئی تدبیر نہ کروں گی۔ اس ظلم پر خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر اس نیک سوچ کی لڑکی نے ماں کا کہا نہ مانا اور 6 ماہ بعد بیٹے کو جنم دیا، اس کو یقین تھا کہ اگر جان باز کی زندگی ہوئی وہ اس خبر پر خوش ضرور ہوگا۔ اس نے سسرال میں اور جان باز کو بھی جیل میں اطلاع کرائی کہ اس کے بیٹے نے جنم لیا ہے۔ جان باز جیل میں یہ خبر سن کر خوش ہوا اور اس نے خدا سے دعا کی کہ اس کے بچے کی خاطر وہ اس کو صحیح سلامت جیل سے نکال لے، لیکن یہ قدرت کو منظور نہ تھا، جان باز کو سزا ہو رہی ہے۔ نور اور اس کا بچہ اپنے نانا کے گھر پرورش پانے لگا، چونکہ اس کی بے حد بے وقوف ماں نے اس خبر کو سب سے چھپائے رکھا تھا۔ اس وجہ سے محلے کے لوگ بھی نور کو طلاق کے بارے میں غلط انداز سے سوچنے لگے۔ کچھ بد فطرت قسم کے لوگوں نے تو اس قسم کی باتیں اڑائیں کہ شوہر نے اسی کو اسی سبب طلاق دی کہ نور کے کسی کے ساتھ مراسم تھے، اس نے قتل بھی اسی رقابت میں کیا ہے۔ نور کے ساس سسر نے بھی اس بچے کو پوتا ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ یہ باتیں سراسر غلط تھیں۔ جان باز تو نور کو بہت چاہتا تھا اور اس نے طلاق بھی اس لیے بھیجی تھی تاکہ وہ آزادی سے جیے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے۔ اس کو بیوی کے کردار پر کوئی شک نہ تھا، کیونکہ نور ایسی لڑکی تھی ہی نہیں۔ اس بچے کا تانا ایک بار نور کے باپ کو محلے کے ایک آوارہ نوجوان نے دیا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہوا۔ اس نے سامنے پڑی اینٹ اٹھا کر اس آوارہ فکرے کسنے والے کو دے ماری، اس کے سر پر جا لگی اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایک سانحہ پہلے جان باز کے غصے کی وجہ سے ہو چکا تھا، ایک اور ہو گیا۔ نور کا باپ جیل پہنچ گیا، اس پر بھی قتل کا کیس بن گیا۔ دونوں بدقسمت مرد جیل کی نظر ہو گئے۔ نور اور اس کی ماں بے آسرا ہو چکی تھی۔ محلے کی عورتیں تانا زنی کرتی کہ پہلے شوہر کو جیل کرائی اور پھر باپ بھی اسی کے کارن جیل گیا ہے، جس کو پھانسی ہو جائے گی، خدا ایسی بدبخت بیٹی کسی کو نہ دے۔ ان باتوں کا نور کے دل پر بہت اثر ہوتا تھا۔ وہ پہلے کون سی سکھی تھی، ماں بھی اس کو برا بلا کہنے لگی تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئی۔ ایک دن جب اس کے بیٹے نے دودھ کے لیے رونا چلانا شروع کیا تو نور کی ماں نے بیٹی اور نواسے کو کوسنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہاں گھر میں یہ بھینس نہیں باندھ رکھی جو یہ لاڈلا ہر وقت دودھ کے کٹورے چڑھا ہے۔ یہ بات سن کر نور اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ بیٹے کو اٹھا کر گھر سے نکل گئی اور تو کچھ نہ سوجا ریلوے اسٹیشن جا کر ایک ٹرین میں بیٹھ گئی جو شہر جا رہی تھی۔ راستے میں روتے پا کر ایک خدا ترس عورت نے اس کا ٹکٹ بنوایا اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے آئی۔ یہ عورت ملتان سے کراچی اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی جو کراچی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کے بھائی کا نام اکرام اور بابی کا زاہد تھا۔ نور کی داستان سن کر ان لوگوں نے اس کو پناہ دے دی، کیونکہ اکرام کی زمین بھی مظفر گڑھ کے پاس تھی، اور نور نے جب ماں باپ کا نام بتایا تو اکرام نے کہا کہ میں تمہارے والدین کو جانتا ہوں۔ اکرام کی بیوی کو ایک ملازمہ کی ضرورت تھی اور یہ جوڑا بے اولاد بھی تھا۔ نور کے بچے کو ان لوگوں نے گود لے لیا اور وہ ان کے گھر کا کام کرنے لگی۔ وہ یہاں بہت خوش و خرم تھی، ان لوگوں کے حسن و سلوک سے گویا پچھلے غم بھول گئی تھی۔ جب اکرام صاحب اپنی زمینوں کی خبر گیری کرنے مظفرہ گڑھ گئے تو نور کے والد کے گھر بھی گئے، اس کی ماں کو تسلی دی اور احوال بھی بتایا کہ تمہاری بیٹی اور نواسا ہمارے گھر میں ہے۔ وہ بیٹی اور نور کی گمشدگی سے کافی پریشان تھی۔ اکرام صاحب اس کو بھی کراچی لے آئے اور ماں بھی نور کے ساتھ انہی کے گھر میں رہنے لگی۔ جب 4 برس بیت گئے تو اکرام صاحب نے انہوں کو کہا کہ ہم واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ گھر کا کیا حال ہے۔ وہ ان کو ملتان لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے رشتہ داروں کے کہنے پر جامپور میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، تو اکرام صاحب نے انہیں مجبور نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نور کے والد کی پھانسی پر عمل درآمد ہونا تھا، اسی سبب دونوں واپس کراچی نہ گئیں۔ اس سانحے کے بعد سے نور کا یہ حال ہے کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے کہ
کہ کسی کی خوشی ہو یا غم اس کو بس رونے کا بہانہ چاہیے۔ گوہر سے اس کے دل لگا رہتا تھا، تبھی اس کی رستی پر اسے رونا آ گیا۔ چاچی کے منہ سے یہ تمام قصہ سن کر نور کے لیے فاہر بھائی کے دل میں اور زیادہ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ہم بھی بھائی کی ضد سے مجبور ہو گئے اور یوں نور میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ جب ہم بھابھی کو ملتان سے لاہور لا رہے تھے تب ان کی والدہ نے کہا کہ اس کا بیٹا مجھ سے ہل گیا ہے اور میں اکیلی ہوں تو نواسا میرے پاس رہے گا۔ ہم نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ فاہر بھائی کو بھی نور کے بچے سے کوئی مطلب نہ تھا، ان کو نور چاہیے تھی سو مل گئی۔ ہم ملتان آ گئے۔ میں خوش تھی کہ میرے بھائی کی فیاضی سے ایک افسردہ لڑکی کو خوشیاں ملی اور وہ آ کر آباد ہو گئی اور ہمارے درمیان خوش و خرم رہنے لگی۔ ہم بھی ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے تھے۔ فاہر بھائی اور نور کی شادی کے 4 برس بعد اس کی ماں فوت ہو گئی۔ بھابھی کے ہمراہ ہم بھی جام پور گئے۔ واپسی میں وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئیں۔ مجھے اور امی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بظاہر تو بھائی جان کو بھی اعتراض نہ تھا۔ وہ بچہ اکیلا رہ گیا ہے تو ماں کے پاس نہ رہتا تو کہاں رہتا۔ بچے کو اسکول میں داخل کروایا۔ بھابھی اس پر بہت توجہ دیتی، بیٹے کا بہت خیال رکھتی کہ اس کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گی۔ ہر ماں کی یہی فطری خواہش ہوتی ہے کہ سو بھابھی کو بھی تھی۔ میرے بھائی نے نیکی کی تھی اور نور کو بیوی بنایا تھا تو ان کو اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ وہ خوش تھے کہ ان کو بیوی سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔ تاہم کچھ عرصہ بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کبیدہ خاطر سے رہنے لگی ہیں۔ نور اور ان کے بیچ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ بیوی تو ان کو اچھی لگتی تھی، لیکن گاؤں سے جب ایک اجڑ گنوار سا بچہ ان کے بیڈ روم میں آ گیا تو ان کو کوفت رہنے لگی۔ وہ یوں محسوس کرتے کہ ان کی بیوی ایک بے وقوف اور بدتمیز بچہ اٹھا لائی ہے جس کی ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی دلداری کرنا پڑتی ہے۔ جب فرقان اپنی ماں سے لپٹا چمٹا فرمائش کرتا اور ضد پر اڑ جاتا تو بھائی کو الجھن ہونے لگتی۔ ان کا جی چاہتا کہ لڑکے کے منہ پر تھپڑ لگا دے، مگر وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل جاتے۔ رفتہ رفتہ بھائی اور بھابھی میں دوریاں بڑھنے لگیں، کیونکہ فرقان روز رات کو ضد کر کے ماں کے پاس سو جاتا تھا۔ جب بھائی فاہر کی گھٹن زیادہ بڑھ گئی تو ذہنی کھچاؤ نے ان کو چڑچڑا اور بد مزاج بنا دیا۔ وہ بات بات پر بچے کو روکنے اور ٹوکنے لگے۔ اس وجہ سے نور ان سے کھنچنے لگی۔ دونوں میں انبن رہنے لگی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فرقان کو تھپڑ رسید کر دیتے۔ تب نور کا کلیجہ ہل جاتا اور وہ بچے کے ساتھ رونے لگتی تھی۔ میرے بھائی حد درجہ بے سکون ہو گئی۔ میری بھابھی حد درجہ بے سکون ہو گئی۔ شوہر سے کہتی تھی کہ تم میرے بچے کو برداشت نہ کر سکتے تھے تو کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ ہمدردی کی ہے اور اب نبھا نہیں پا رہے تو تم ہی بتاؤ کہ اس کو برداشت نہ کروں تو ہم پھر کیسے رہ پائیں گے؟ فرقان کا ہمارے سوا اور کون ہے؟ اس کو اب عمر بھر یہاں ہی رہنا ہے۔ یہ نہ رہے گا تو میں بھی یہاں نہ رہوں گی۔ اب معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھنے لگا تھا۔ بھابھی کہتی کہ فاہر تم میرے بچے سے نفرت کرتے ہو۔ بار بار یہی بات ان کے لبوں پر آ جاتی تھی۔ بلا ہر ایک دن بھائی نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، نہیں کر سکتا اس کو برداشت۔ بے شک تم اس کو اس کے ددیال میں دے آؤ۔ پتہ نہیں کیوں اس کے ددیال والے اس کو قبول نہیں کرتے، کہیں ان کا کہنا سچ ہی نہ ہو۔ میں تو بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایسے لفظ منہ سے نکال سکتے ہیں۔ بس وہ دن آخر ہوا۔ نور بھابھی کو یہ تانا دل میں پیوست ہو گیا۔ اس روز وہ بغیر کسی سے کچھ کہے فرقان کو لے کر گھر سے چلے گئیں۔ اس دن سخت گرمی تھی۔ کھانا کھا کر سب سو رہے تھے۔ بھائی آفس میں تھے جب دبے قدموں بھابھی نے گھر چھوڑ دیا۔ برسوں گزر گئے، آج تک بھائی ہم ان کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ اب بھائی پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے بچے سے حسد کرنے کی بجائے اس کو باپ کا پیار دیا ہوتا۔ پیار نہ دے سکتا تو برداشت ہی کر لیا ہوتا، لیکن انسان بھی عجیب مخلوق ہے، خود کو بھی سمجھ نہیں پاتا۔ نیکی کرنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے۔ اگر بھیا نے حوصلے سے کام لیا ہوتا تو نور کیوں پھر سے در بدر ہوتی۔ واؤ ملتان۔